صلی علی سیدنا محمد والا آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی وتھ کنول چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک نئی حدیث مبارکہ سے ایک نیا سبق حاصل کریں گے، ایک نئی روشنی اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کن نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے اور کن برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی حدیث کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ دوستو، آج ہم نے جس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے اس کا عنوان ہے حیا۔ تو چلیے روشنی ڈالتے ہیں کہ حیا کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اور ایمان میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو حیا ہے۔ حیا صرف شرم یا جھجک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کی پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوگا اس کے کردار میں لازمی طور پر حیا نظر آئے گی۔ حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام حیا کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے ایمان کا جز بھی قرار دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کی کئی حصے اور کئی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک حیا ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ دین اسلام نے حیا کو لازمی قرار دیا ہے۔ ایک جگہ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو، یعنی حیا ہی وہ حصہ ہے ایمان کا، یا ہماری ذات میں، ہمارے کردار میں حیا ہی وہ جز ہے، وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ کیونکہ حیا صرف یہ نہیں کہ آنکھوں سے شرم کا اظہار کرنا یا جھجکنا یا کسی کے سامنے جھجکنا، بلکہ حیا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کریں، کہ ہم اپنی تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے بھی حیا آنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے اندر حیا کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ ہم صرف انسانوں سے ہی حیا نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اپنے یہ گمان رکھتے، اور یہ گمان ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے حیا کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بھی حیا کریں۔ جب ہمارے اندر اس حد تک حیا رچ بس جائے گی تو ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم اللہ کے آگے کیا منہ دکھائیں گے، روزے محشر ہم اس کے آگے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ اور یہی حیا کی ایک خاص علامت ہے کہ جس شخص کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری علامات ہوتی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، دوستو آپ لوگ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے حیا قائم و دائم رکھے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، یا اللہ ہمیں حیا والا بنا دے اور ہماری نسلوں کو بھی حیا اور ایمان پر قائم رکھ، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو اور یہ اس میں کی گئی چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔